کو بات کرتے ہوئے شرم بھی نہیں ہے کہ اگر ہم ایران پہ حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پہ حملہ کرتے. ڈز اٹ میک اینی بلڈی سینس؟ نہیں ہمیں کسی میرے جیسے لوگوں کو بد دعا ہے کسی سنتا ہی کوئی نہیں. 30 سال ہو گئے بھونکتے بھونکتے, لیکن شاید کبھی کسی کو کوئی سمجھ آ جائے. میرے پیارے پاسداران انقلاب, یہ نقلیں ماری ہیں تم نے, ورنہ آج عالم اسلام کا یہ حال ہوتا ہے. ننگی چٹی جارحیت, ننگا چٹا جھوٹ, پرائے دے منہ لاؤ دیکھ کے اپنے چپیڑا مار مار کے کرو. چپیڑا مارنا نہیں گئے. امریکن پریزیڈنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, انہوں نے ایران پہ حملے جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے کہ ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے. ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے. اگر ہم ایران پہ حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پہ حملہ کر دیتا. اس سے بڑا جھوٹ, ننگا جھوٹ, بہتان, اللاجیکل. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ آدمی کل اگر اٹھ کے کہہ دے کہ جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے, وہ مجسمہ آزادی ہے امریکہ کا, اس کو ایک چڑیا چونچ میں لگے. ہوش کرو, اس کی تو جتنی رینج ہے یہ یو اے ای وغیرہ ادھر ادھر یا دائیں بائیں کو سعودی عربیہ, اس سے آگے تو وہ ان کا ایکسیس ہی نہیں ہے. جھوٹ تو کو ڈھنگ کا بول لو. لیکن یہ دنیا ہمیشہ جنونیوں کے جنون کا شکار ہوتی رہی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کروڑوں لوگ مارے گئے, حتیٰ کہ جس نے شروع کی وہ خود بھی مارا گیا اور اپنے ہاتھوں مارا گیا. میں ایڈولف ہٹلر کی بات کر رہا ہوں. کو بات کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کہ اگر ہم ایران پہ حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پہ حملہ کرتے. ڈز اٹ میک اینی بلڈی سینس؟ جو معصوم بچوں کا قتل عام, ایران کی اتنی اوقات ہے, وہ جہاں تک کر سکتا ہے کر رہا ہے اور سب کے سامنے ہے. اس نے تو وہ جو سو کالڈ اسلامی ریاستیں یا ملک یا جو بھی ہے کہہ لو, تو سعودی عربیہ تک پہنچا ہوا. اس سے آگے تو اس کی اوقات ہی نہیں. ایرانی حملے سے پہلے ہم نے ایران پہ حملہ کر دیا. ایرانی حملے سے پہلے مذاکرات کی بات کرتے کرتے ان پہ حملہ نہ کرتے تو جلد ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا. یہ بھی بوگس بات ہے. جلد ان کے پاس. ہاؤ کین یو ویریفائی اٹ؟ اصل بات یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ, اور ایک بات بھولنے والی نہیں ہے, یاد رکھنا. کبھی یہاں کیسر و کسرا تھے, کبھی عالم اسلام کا غلبہ تھا. ہمارے رب کا ایک فرمان ہے کہ وہ لوگوں میں, انسانوں میں, قوموں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے. تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا. کل جمعہ 8 دن کی پیدائش, جب ایباسائٹس کی حکومت تھی, آٹومنس کی تھی, تم کہاں تھے؟ تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا. تمہاری تو پیدائش ناجائز قبضے کے نتیجے میں. تو انڈینس, وہ بھی جہالت تھی. وہ انڈینس تو تھے ہی نہیں. وہ تو ہندوستان آیا تھا اور وہاں پہنچ کے اس نے سمجھا کہ وہ ہندوستان پہنچ گیا. نہ تم کل کچھ تھے, نہ تم نے آنے والے دنوں میں ہونا, آنے والے سالوں میں کہہ لو. کہاں گئے فرعون, کہاں گئے شداد, کہاں گئے نمرود, کہاں گئے ہمورابیز, کہاں گئے مغلز, کہاں گئے منگول, کہاں گیا تیمور؟ اس کو گورے لکھتے ہیں ارتھ شیکر. امیر تیمور تو ارتھ شیکر, دھرتی کو ہلا دینے والا, شیک کر دینے والا. جھوٹ, بہتان. جب تک زور چلتا ہے چلو. اور ایک اور بات ہے, اعترافی بیان دے رہا ہوں. عالم اسلام پورے کے پورے کو سمجھ نہیں آ رہی. 35 سال سے کالم لکھے, ٹی وی پہ بھونکتا رہتا ہوں پروگراموں میں. کہ ظالموں, علم کو دینی اور دنیاوی میں تقسیم مت کرو. علم صرف علم ہوتا ہے. یہ آج بھی عام مسلمانوں سے زیادہ بہادر نہیں ہوں گے, لیکن اب وہ بہادری کی ڈیفینیشن بدل گئی ہے.
ورنہ آزماؤ. ایک جیسے ہتھیار دے کے آمنے سامنے کھڑے کرو, تمہیں آج سمجھ جائے گی کس بھاؤ بکتی ہے. ویتنامی سے لے کے پتہ نہیں کس کس نے تمہارے دانت کھٹے کر دیے. جھوٹ کہو ٹھیک ہے, اٹ از رائٹ, ہم طاقتور ہیں, ہم کریں گے تو بہت اچھی بات, اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, کرو. چونکہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں جس کے پاس طاقت آئی اس نے یہی کچھ کیا, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. یہ جو ہمارا اپنا شاعر ہے کہتا ہے دشتوں دشتیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ مینٹیلٹی ہے. اٹھ کے اتنی دور سے یہاں آ گیا, وہ ایٹم بم بنا لے. اگر حملہ کرتے تو بنا لیتا, تم تو کب سے اس کے پیچھے لگے ہوئے. تو اس لیے جھوٹ مت بولو. تم کہو کہ ہم طاقتور ہیں اور ہم ان کو سبق سکھا رہے ہیں, میں اپریشیٹ کروں گا. خیر, آگے ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آج ایران کے آپریشن وعدہ صادق 4 میں اسرائیل کے خلاف 4 اسٹریٹجک بیلسٹک میزائل داغے گئے. ہر میزائل تقریباً 13 میٹر لمبا اور تقریباً 30 ٹن وزنی ہے اور 1 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس میزائل کی زیادہ سے زیادہ رفتار آواز کی رفتار سے 16 گنا زیادہ تک جا سکتی ہے. داغے جانے سے ہدف تک پہنچنے کا وقت تقریباً 10 سے 12 منٹ ہوتا ہے, جو کئی مسائل دفاعی پروگراموں کے لیے مؤثر رد عمل دینا مشکل بنا دیتا ہے. یہ ایران کے پاسداران. تو بھائی میں کیا کروں, چاٹوں اس خبر کو؟ بنائے کس نے ہیں؟ یہ ان کی ایجادات. میں ان کے کسی بندے کا سن رہا تھا کہ جیسے وہ نہیں ہوتا ٹریڈ مارک اور فلانا ایٹم کا نام, مطلب میری کمپنی کا نام ہے یا میرے ادارے کا کوئی نام ہے یا اس کا کوئی لوگو ہے یا ٹریڈ مارک ہے, وہ نہیں یوز کر سکتا دنیا میں کوئی. میزائلز آپ نے بنائے, ایٹم بم آپ نے بنائے, ان کی ایجادیں ہیں. پتا نہیں ہمیں کسی میرے جیسے لوگوں کو بد دعا ہے کسی کی, سنتا ہی کوئی نہیں. 30 سال ہو گئے بھونکتے بھونکتے, لیکن شاید کبھی کسی کو کوئی سمجھ آ جائے. تم نے بنایا کیا ہے؟ یہ اب جو بنائے ہیں اتنے ٹن وزنی, اتنے فلانا, اتنی صلاحیت, اتنی رفتار, تمہارے میرے پیارے پاسداران انقلاب, یہ نقلیں ماری ہیں تم نے. ورنہ آج عالم اسلام کا یہ حال ہوتا. ننگی چٹی جارحیت, ننگا چٹا جھوٹ. لیکن you asked for it, we asked for it. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. طاقت خود ایک دلیل ہے. مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی یہ جان کے کہ چونکہ جو کچھ ان کے پاس, یاد رکھیں, میں اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہو گیا تھا. میں اس بات کو کہتا تھا بس کرو, ٹپنا بند کرو, ایٹم بم بنایا. تم نے نہیں بنایا, تم نے کاپی کیا. میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں. میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں. ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں, بہادری کھل کے بات. عالم اسلام اپنے کرتوتوں, اپنی پرفارمنس اور اپنے منحوس لوگوں کی وجہ سے یہاں پہنچا ہے, جنہوں نے ٹرکی میں پہلا پرنٹنگ پریس بند کرایا اور اس کے بعد پہلا, اکثر پیٹتا ہوں, پہلا میڈیکل کالج کے نہیں مسئلہ ہوگا اسلام کے خلاف. یہ اوقات, یہ علوم دینی ہے, یہ دنیا میں. وہ خدایا نکلو اس بات سے. جس کا دین اسی کی دنیا. دین تو کل کی بات ہے بھائی, مذاہب تو کل کی بات ہے. سارے مذاہب جو اسلام سے پہلے کے بھی ہیں, وہ بھی کیا جمعہ 8 دن. تو کائنات تو پتہ نہیں اربوں سالوں سے بنی ہوئی. یہ تو رب العالمین کی خالق و مالک و رازق کی ایک پہیلی ہے.
پوچھو، وہ کرتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہرحال آخری بات وہ بھی ذلت آمیز ہے. پنجاب حکومت نے وی آئی پی طیارے کے لیے 86 کروڑ 15 لاکھ روپے کی. 86 کروڑ میں کتنی بچیاں بیائی جا سکتی؟ 86 کروڑ 15 لاکھ میں کتنے بچے، کم از کم ان کو کتنے لاکھ بچوں کو آپ پرائمری یا مڈل تک لے جا سکتے؟ کتنے لوگ جو بھوک ننگ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں ان کو بچایا جا سکتا؟ کچھ بھی نہیں. اس گرانٹ سے طیارے کے پائلٹس اور انجینئرز کی ٹریننگ، طیارے کے آپریشنل سبسکرپشنز اور پروگرامز کے اخراجات اور انشورنس بھی شامل ہے. خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ. میں تو کہتا ہوں پاکستانی پولیٹیشین ہوتا ہی، یہ سنت ہے نبیوں کی، یہ جانوروں پہ زیب نہیں دیتی. ہماری کیا اوقات ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ کھجور کھانا سنت ہے. طائف کے پتھر کھانا سنت نہیں، احد کے زخم کھانا سنت نہیں. شہید چچا امیر حمزہ بڑے لاڈلے پیارے، ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو ہند نے کیا اور پھر کس طرح آپ اس قبر پہ کھڑے ہو کے روئے، وہ سنت نہیں. کھجور کھانا سنت ہے. حرام کھانا کیا ہے؟ ملاوٹ کرنا کیا ہے؟ جاہل ہونا کیا ہے؟ تو دوسری بڑی آبادی تمہاری، تم نے آج تک کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی. گورا آیا برے صغیر میں اور چپیڑے مار مار کے، اتنا تھا ملک، ہزاروں گنا بڑے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا. غالب نے ماچس سے کی پاگل ہو گیا. اس نے کہا ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیوں؟ اس نے کہا یہ آگ جیب میں لے کے پھرتے ہیں. ہماری اوقات کیا تھی؟ اگ لین آئی تے کرو اپلے پاتھیاں جلان والے لوگ. وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. نہ عوام کو حکمران تو چھوڑو، یہ تو دیہڑی باز ہیں سارے، یہ ان کا چھوڑو. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، کیا پڑھائے جاتے ہیں. مطالعہ پاکستان پڑھ کے کی کرنا ہے؟ تو مطالعہ پاکستان کی کتاب پہ چڑھ کے چند پہ پہنچ جائے گا. یہ ثانوی چیزیں ہیں. پڑھو جو تمہاری نسلوں کی تقدیروں کو بدل دے، ورنہ پھر غلامی اسی طرح ہی کرو. اب یہ پائلٹ نہیں فلانے یہ ٹمکانے، مطلب یہ پرائے منہ لال دیکھ کے اپنے چپیڑا مار مار کے کرو. چپیڑا مارنا نہیں گاڑی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جہاز کی قیمت کو چھوڑو، وہ تو مائنڈ باگلنگ ہے. صرف 86 کروڑ 15 لاکھ میں کتنی بچیاں بیائی جا سکتی؟ 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ کے جہیز کے حساب سے کیلکولیٹ کتنے بچے ہیں جو پراپر طریقے سے، اچھے طریقے سے پرائمری کر سکتے. بس